امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، آپ مسند احمد میں روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کا نام کون نہیں جانتا؟ جب بھی ہم عثمان کہیں تو سامنے سے چھوٹا چھوٹا بچہ ان کے نام کے ساتھ غنی کے حوالے سے کیا ہے انہیں یاد کرتا ہے۔ عثمان غنی ایک ایسا نام ہے جو اہل سنت کے معاشرے میں زبان زد خاص و عام ہے۔ اہل سنت کے معاشرے میں یہ نام اجنبی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سابقون الاولون میں ہیں، وہ صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والی جو پہلی جماعتیں تھیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سابقون الاولون ہیں آپ، 2 ہجرت کرنے والے ہیں، حبشہ کی ہجرت کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے، مدینہ شریف کی ہجرت کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین اس سے بڑھ کر ایک خصوصیت کے حامل ہیں، ایسی خصوصیت پیغمبروں کے اصحاب میں کسی کو نہیں ہے، اور وہ خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صرف داماد ہیں، صرف داماد نہیں ہیں بلکہ آپ کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس حوالے سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تصریح فرمائی۔ اور کون عثمان ذی النورین؟ وہ عثمان ذی النورین جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں ایک مجموعے میں ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید آقا علیہ السلام نے آپ کی فضیلتیں بیان فرمائی، آپ کی عظمتیں بیان فرمائی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی کیفیت صحابہ کی کیسی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن لیتے تو ان کے دل و دماغ پر اس کا اثر کیسا ہوتا تھا۔ وہ عثمان ذی النورین جنہیں معلوم ہے کہ وہ جنتی ہیں، وہ عثمان ذی النورین جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، یعنی ہر نبی کے لیے ان کی ایک خدمتگار ہوگا جنت میں، اور میرا خدمتگار عثمان ہے۔ یہ فضیلت سے بھی وہ آشنا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آقا نے حضرت عثمان غنی کو مرنے سے پہلے ہی شہادت کی خبر دی تھی کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، اور شہید کی عظمتیں کیا ہیں، شہید کا مقام کیا ہے، وہ بھی وہ جانتے ہیں۔ اس سب کے باوجود آپ کے غلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا، جب کبھی آپ کا گزر کسی قبر سے ہوتا، کسی قبرستان سے آپ گزرتے، کہیں کوئی قبر آپ کو نظر آتی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بے انتہا خوف طاری ہو جاتا، بے انتہا خوف طاری ہو جاتا۔ وہ عثمان غنی عبادتوں میں اپنی مثال آپ ہے، سخاوتوں میں اپنی مثال آپ ہے، نبی کے صحابی ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کے منظور نظر ہیں، نبی کی زبان سے، زبان وحی سے آپ کو جنت اور شہادت کی بشارت ہے۔ وہ عثمان غنی کی میں بات کر رہا ہوں جن کا معمول یہ تھا، کتب تاریخ میں آتا ہے کہ ایک رات میں ایک ہی رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک ہی رکعت میں پورا مکمل قرآن پڑھنے والے صحابہ میں سے ایک ہیں آپ۔ قرآن سے آپ کا شغف ایسا تھا، شہادت کے وقت بھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ شہادت کے وقت جب ظالموں نے آپ کو شہید کیا تو اس وقت بھی آپ روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایسے صحابی جن کی راتیں ایسی گزرتی کہ ایک رکعت میں قرآن پڑھ لینا یہ کوئی معمولی محنت ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ جو مجاہدہ کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، یہ کوئی معمولی ریاضت کا نام ہے؟ قرآن پڑھ لینا خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی بات ہے، مگر وہ بھی ایک رکعت میں پوری قرآن پڑھ لینا۔ وہ حضرت عثمان ذی النورین جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے، غور کرنے کی بات ہے، جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو خوف طاری ہو جاتا، رونے لگ جاتے، روتے روتے ہچکیاں بند جاتی آپ کی، بے تحاشا روتے۔ آپ کے خادم، آپ کے غلام جو آپ کے ساتھ تھے، وہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ حضرت جنت کا ذکر بھی آتا ہے، دوزخ کا ذکر بھی آتا ہے، آپ اتنے پریشان نظر نہیں آتے،
لیکن قبر کبھی کوئی قبر آپ دیکھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان آپ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ غمگین آپ ہو جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں کہ آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی جو کتب احادیث میں موجود ہے آج بھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور جو اس سے نجات پا گیا بعد کے مرحلے جو ہیں اس کے لیے زیادہ آسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، جو اس میں کامیاب ہو گیا، جو اس میں نجات پا گیا، جو اس نے عذاب سے خلاصی پا لیا، آخرت کی اس کے بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہیں، زیادہ آسان ہیں۔ اور جو اس میں نجات نہ پائے، یہیں ناکام ہو جائے، یہیں عذاب کا شکار ہو جائے، تو آخرت میں مزید جو منزلیں آنے والی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید ترین ہوں گی، اس سے بھی زیادہ شدت والی ہوں گی، اس سے بھی زیادہ ہولناکی والی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، آقا نے فرمایا آخرت کے عذاب جب میرے سامنے لائے گئے، جب میں نے آخرت کے عذابات کا منظر میں نے دیکھا تو ان میں سب سے زیادہ ہولناک اور خوف میں ڈال دینے والا منظر میں نے خبر کا دیکھا ہے۔ جہنم بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آخرت میں محشر میں کیا تکالیف ہوتی ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا گیا تھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخرت کے عذابات میں سب سے زیادہ ہولناک منظر میں نے قبر کے عذاب کا دیکھا ہے، قبر کے عذاب کا دیکھا ہے۔ اب یہ ارشاد کا اثر ایک بار ہو جانا ایک الگ بات ہے، مگر زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا استحضار، وہ بھی اتنے جلیل القدر صحابی کو، وہ بھی اتنے اللہ کے نیک بندے کو، وہ بھی اللہ کے اتنے پیارے بندے کو، اللہ کے اتنے محبوب بندے کو، اس سے صحابہ کرام کے ایمانی کیفیت، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر انہیں کتنا یقین تھا اس کا احساس ہوتا ہے، اس کا شعور ہمیں ملتا ہے جب بندے پر اللہ اس کے رسول کی باتوں کا یقین بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی ایمانی کیفیت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے اعمال سدھرتے جاتے ہیں۔